خبریں ٹی وی .net کی ایکسکلوسیو سٹوری کے ساتھ میں ہوں نائلہ کنول۔ آج کی اہم اور بڑی خبر وزارت مواصلات میں 118 ارب کی کرپشن ہے۔ یہ اصل کہانی ہے کیا؟ جانتے ہیں سینئر صحافی رانا مشتاق سے۔ جی رانا صاحب، اس کہانی کی حقیقت ہے کیا؟ شکریہ جناب۔ یہ آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ایک اہم اجلاس تھا جس میں دیگر اہم قومی معاملات اور اہم کرپشن سکینڈل کے علاوہ وزارت مواصلات میں مبینہ 118 بلین کے جو کرپشن سکیم ہے اس پہ آج چیئرمین پی اے سی جناب رانا تنویر صاحب نے ایک اہم انکشاف کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی گورنمنٹ کا یہ سب سے بڑا کرپشن سکینڈل ہے، اور یہ کرپشن سکینڈل اس وقت میں آیا تھا جب چیف سیکرٹری پنجاب جناب جواد رفیق ملک صاحب جو تھے وہ سیکرٹری مواصلات تھے، اور انہوں نے یہ سکینڈل کے کس طرح ان کو پراپ اپ کیا اور وہ کس طرح کو لوٹنا چاہتے تھے اس ملک کے خزانے کو 108 بلین کا۔ اور وہ یہ تھا کہ پاکستان پوسٹ آفس جو کہ ایک خسارے کا قومی ادارہ ہے، اور اس کو انہوں نے حبیب بینک پاکستان لمیٹڈ کے جو ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، اور اس ایگریمنٹ کے تحت یہ تھا کہ حبیب بینک آف پاکستان نے ان کو فنانشلی سروسز دینی تھی پاکستان پوسٹ کو، تاکہ وہ جتنا پاکستان پوسٹ کا نیٹ ورک ہے ان کو وہ بینک کے مطابق جو بینک بھی برانچز ہیں اس کے مطابق ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، اور اس میں 118 بلین روپے جو تھا وہ بینک کو فائدہ ہونا تھا۔ اس پہ اصل بنیادی طور پہ ہوا کیا کہ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے اس پہ ایشو اٹھایا، اور انہیں ایک لیٹر چیئرمین نیب کو لکھا کہ جناب چیئرمین نیب صاحب، آپ جب دوسری گورنمنٹ کے علاوہ ماضی کے آپ سکینڈل آ رہے ہیں تو اس پہ آپ کریں، کیونکہ اس میں پیپرا رولز کی خلاف ورزی ہے۔ اب پیپرا رولز کیا ہیں؟ پیپرا رولز یہ ہیں کہ 2005 میں تحت اس وقت کی گورنمنٹ نے یہ پیپرا رولز بنائے تھے کہ جو بھی گورنمنٹ کے ادارے، جو ڈویژن ہیں، کارپوریشن ہیں، جو بھی قومی خزانے سے پیسہ خرچ کریں گے، وہ کوئی چیز خریدنے، کوئی ایگریمنٹ کرنے، کوئی کنٹیکٹ دینے سے پہلے باقاعدہ پیپرا جو ہماری ہے رولز کے تحت وہ اس کا اشتہار دیں گے، اخبارات میں اشتہار دیں گے، اور پیپرا رولز کی جو وہ ان کے جو ادارہ ہے اس کی ویب سائٹ پہ وہ اشتہار دیں گے تاکہ ٹرانسپیرنسی ہو۔ لیکن اس موجودہ گورنمنٹ جس کا سب سے بڑا نعرہ بھی اینٹی کرپشن تھا، جو کہ عمران خان مدینہ ریاست بنانا چاہتے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ ہم اس ملک میں کرپشن ختم کریں، لیکن انہوں نے سب سے کام بڑا یہ کیا کہ انہوں نے اسی اپنے ہی قانون کو پیپر رولز کی وائیولیشن کر کے راتوں رات خاموشی کے ساتھ جواد رفیق ملک صاحب جو کہ چیف سیکرٹری پنجاب ہے، اور ان کے بارے میں پہلے ہی مشہور ہے کہ وہ جب ایل ڈی اے میں تھے لاہور ڈیولپمنٹ میں، تو انہوں نے وہاں بھی بہت بڑے گول کھلائے تھے، اور ان کا ایک بیٹا ہے جس پہ ابھی تک کی بہت بڑے ان کی جو اپائنٹمنٹ انہوں نے کروائی تھی ان پہ بہت بڑے الزامات ہیں، اور اس نے اور مراد سعید صاحب جو ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں، انہوں نے مل کے راتوں رات حبیب بینک آف پاکستان سے معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کی خدشات میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے باقاعدہ اس کی انویسٹیگیشن کا آرڈر کر رکھا ہے۔ اچھا رانا صاحب، یہ پی ایس ایل میں کرپشن کی بڑی خبریں آ رہی ہیں، اس پہ آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ شکریہ نیلا صاحبہ۔ یہ آج جو رانا تنویر صاحب ہیں، جی پی ایس سی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے دیگر معاملات اور دیگر اس کرپشن سکینڈل سے ہٹ کے آج پی ایس ایل پر خاص ذکر کیا ہے، اور انہوں نے تمام ممبران پی ایس ایل کو کہا ہے کہ پی ایس ایل کے بارے میں جو پی ایس سی نے انویسٹیگیشن انیشیٹ کی تھی اس کی رپورٹ ان کو مل چکی ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سپر لیگ جو کرکٹ جو ہوا ہے دبئی میں 5 سال ہوتے رہے، اس میں اربوں روپے کی کرپشن ہے، اس میں میچ فکسنگ ہے، اس میں ریگنگ ہے، اس میں دیگر بہت معاملات ہیں، بلکہ یہ جو ٹی وی کے اونرشپ دی گئی ہیں، اور اس وقت نجم سیٹھی صاحب تھے، ان کے حوالے سے بڑی اہم خبریں آتی رہی ہیں، اور ان خبروں کے نتیجے میں پی ایس سی نے باقاعدہ انویسٹیگیشن کروائی تھی، اور وہ انویسٹیگیشن رپورٹ آج پی ایس سی کے سیکریٹریٹ کو موصول ہو چکی ہے۔ آج اس پہ ڈسکس ہونا تھا، لیکن آج بعض وجوہات کی بنا پہ ان پہ ڈسکس نہیں ہوا، اور آج چیئرمین صاحب نے باقاعدہ تمام ممبران جس میں خواجہ آصف ہیں، اس کے بعد سابقہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق صاحب ہیں، ہنا ربانی کھر ہیں، اور دیگر امپورٹنٹ پارلیمنٹیرین ہیں، ان کو کہا ہے کہ پلیز اگلے ہفتے جو ہمارا یہ اہم پی ایس سی کی اجلاس ہونا ہے اس میں ہے، رپورٹ ہمارے پاس ہے، ہم اس پر ڈسکس کریں گے، ہم کرکٹ کے معاملات کو بہتر کریں گے، اور ان تمام جو انویسٹیگیشن کرائی گئی ہے جس میں بڑے بڑے لوگ کمیٹی میں شامل تھے، آڈٹ کے لوگ تھے، اور بھی دیگر اداروں کے لوگ تھے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی کرکٹ کے جو معاملات ہیں ان کو بڑے ٹرانسپیرنٹ کریں، ان میں جو مبینہ کرپشن ہے، میچ فکسنگ ہے، اور دیگر معاملات ہیں ان کو ہم بہتر انداز سے کریں۔ جی رانا مشتاق صاحب، آپ کے پاس کرپشن کے علاوہ بھی کوئی خبریں ہوتی ہیں کیا؟ ہم کیونکہ کرپشن پہ زیادہ پی ایس سی کو فوکس کرتے ہیں، اور فوکس ایک کرپشن ہمیں ایک ایسا ایشو ہے
جو کہ پاکستان کو دھمک کی طرف کھا رہا ہے. اگر ہم کرپشن پہ ایشو پہ ہائی لائٹ نہیں کریں گے, ہم کسی کے پرسنل ان کے نہیں جاتے, ہمیں پر ڈاکومنٹری ہمارے پر پروف ہوتے, اور کرپشن پہ ہی میرا تو فوکس کرپشن پہ ہے. ہمارے اس ملک کو کرپٹ لوگ کس طرح جو ہے نا وہ کھا رہے ہیں, اور جو پی ایس سی ہے اس کا بنیادی مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ کرپشن جو اداروں میں کرپشن ہے, جو سیکٹری کرپشن کرتے ہیں. اور دیکھو کہ اس پی ایس سی میں کہ جو انیشیل لیا ہے, اربوں روپے جو ہے وہ قوم کے جو لوٹے ہوئے وہ واپس بھی آئے ہیں. اور اس میں ہمارا جو جرنلزم کا جو کردار ہے ہمارا جرنلسٹوں کا, وہ بھی ایک کردار ان کو سے, کیونکہ ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ قومی اداروں میں قومی جو وزارتیں ہیں ان میں کیا کرپشن ہوتی ہے, اور کس طرح ہمارے بڑے بڑے بیوروکریٹس کتنے اربوں روپے کی کرپشن ایسے انداز سے کرتے ہیں کہ عام آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن پی ایس سی جو کور کرتے ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ اس میں کرپشن کیسے کی جاتی ہے. رانا صاحب, کیا پی ایس سی کی پرفارمنس سے آپ خود مطمئن ہیں؟ میں پی ایس سی پچھلے کئی سالوں سے کر رہا ہوں, تو 10 سال سے زیادہ میں عرصہ ہوا ہے جس میں نے چودھری نثار علی خان کی پی ایس سی دیکھی ہے, اس کے بعد خورشید شاہ کی دیکھی ہے, اور اب رانا تنویر کی دیکھی, کوئی تھوڑا سا عرصہ میاں شہباز شریف سے تھے. میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو بری پرفارمنس ہے تو موجودہ پی ایس سی, اور آج اسی کی وجہ سے رانا تنویر کے کردار پر جو ممبران ہیں پی ایس سی, جس میں ہنا ربانی کھر ہیں اور نور عالم ہیں, اور انہوں نے بہت کھل کے بات کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ رانا صاحب آپ افسران کی طرف جو کرپٹ افسر ہیں آپ کو ان کی طرف کیوں سافٹ کارنر ہے. تو رانا نے خود آج ایکسیپٹ کیا ہے کہ آپ لوگوں کی بات جو ہے اس میں وزن ہے, میرا سافٹ کارنر ہے لوگوں, لیکن میں اس کو سافٹ کارنر کی کوئی وجوہات ہوتی ہے جس پہ راجہ ریاض ہیں فیصل آباد کے بڑے وہ دبنگ انداز سے وہ بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس پہ حوالے سے ایک علیحدہ آپ کے ساتھ سیکرٹ میٹنگ کریں, اور آج میڈیا کو پھر وہاں سے بیر کر کے ایک سیکرٹ میٹنگ بھی اسی پہ ہوئی ہے کہ رانا صاحب آپ کیا کر رہے ہیں, پی ایس سی ایک فورم مقصد ہے. آج آپ سینٹ ہاؤس اینڈ سیکرٹری میں کرپشن مبین کرتے ہیں, آپ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفاعت صاحب میرا خیال ہے ان کا نام ہے, وہ بھی وہاں نہیں پہنچ سکے. یعنی کہ پی ایس سی ایک ایسا فورم ہے جو کہ پارلیمنٹ کا سب سے بڑا فورم ہے, جس میں پورے قوم کے فنڈز ہیں, اس کا باقاعدہ آڈٹ ہوتا ہے, اور ایڈیٹر جنرل آف پاک کانسٹیٹیوشنل باڈی. لیکن ایک ڈپٹی کمشنر جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, وہ ایک عام سا افسر ہے 18-17 گریڈ کا, وہ اس نے شرکت کرنا بھی نہیں کر. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ رانا تنویر کی جو ہے وہ سافٹ کارنر پالیسی افسران کی طرف, اگر وہ چودھری نثار علی خان کی طرح سخت پالیسی رکھے, کیونکہ چودھری نثار نے بتایا تھا کہ پی ایس سی کتنی فورم ہوتی, ان کو پاور استعمال کرنے نہیں آ رہی, یا ان کے پیچھے کوئی اور طاقتیں کار فرمائے, کیونکہ پی ایس سی کے اندر سیکریٹریٹ میں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے, اور اس اربوں روپے کی کرپشن پہ کس نے کیا, یہ میں نہیں کہہ رہا, ان کے اپنے ہی آدمی سردار ریاض صادق نے کہا ہے کہ پی ایس سی کے سیکریٹریٹ کے افسران جو ہے وہ کرپٹ لوگوں سے مل چکے ہیں, اور اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ وہ منٹس تبدیل کر کے کرپٹ لوگوں کو معاف کر رہے ہیں. تو جب یہ پی ایس سی کے یہ کردار پہ اس حد تک سوالیہ نشان اٹھائے جاتے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ اس میں یہ حق بجانے میں جو کریٹکس ہیں وہ کہتے ہیں کہ رانا تنویر اس پوسٹ کے قابل نہیں ہے. نون لیگ کے پاس اور بھی بہت اچھے لوگ تھے, خواجہ آصف ہیں بڑے دبنگ انداز سے جو ہے نا وہ بولتے ہیں بڑے, اور اس کے بعد سردار ریاض صادق صاحب ہیں, ان کو لانا چاہیے تھا کہ پی ایس سی اپنا کردار ادا کرتی, ایک پرویکٹیو رول ادا کرتی, تاکہ قوم کو اس ملک کو کچھ فائدہ ہوتا. رانا تنویر تو خود جو ہے وہ ایک, میں ان کو کیا کہوں, وہ بھی رانے ہیں, اور ان پہ کردار پہ بہت بڑے بات کی جا سکتی ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ وہ اس پوسٹ کے لیے اہل نہیں ہے. صحیح جی, رانا صاحب بہت بہت شکریہ, آپ سے اتنی معلومات ہم نے حاصل کی ہے. ناظرین, آئندہ کی ایکسکلوسیو سٹوریز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. اجازت چاہوں گی آپ سے. دیکھتے رہیے خبریں TV.net.